باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو آئی ہے، اس لیے کہ انبیاء نبی اللہ سے بالکل قریب، بالکل قریب۔ قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ دشمنوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کیا ہے۔ ایک ایک دن میں کئی نبی شہید کیے جاتے تھے۔ ہمارے نبی دیکھ لو کتنی زیادہ تکالیف دشمنوں نے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام علیہ السلام کو آتی ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے نا اس اعتبار سے ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اب دیکھو جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حالات آئے نا مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول کی زبان سے بھی نکل گیا اور ایمان والوں کی زبان سے بھی نکلا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب، بس قریب اللہ کی مدد ہے، بہت جلدی اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھو میرے بھائیوں، بس اسی آیت کا ہم سہارا لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری جلد سے جلد مدد فرما دے۔ دیکھو باطل طاقتیں سامنے آئی نا، ایسی ہی ذلیل ہوئی تھی، بہت بڑھ چڑھ کر آئی۔ ہم صرف ایک قصہ دیکھ لیں مشرکین مکہ کا۔ ابو جہل نے اتنا ستایا صحابہ کرام کو بھی، گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر وہ پتہ نہیں کیسے ظلم اٹھائے، بہت ظلم اٹھائے، اس کے حکم کے اوپر بھی بہت ظلم کیا گیا مسلمانوں کے اوپر۔ یہ چلا پھر ایک وقت آیا، پھر اللہ کی پکڑ آئی، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لوگ کہتے ہیں یار مرتے بچ گیا، بھائی مرتے کون بچتا ہے، بچتے مر جاتے ہیں، مرتے تو کوئی نہیں بچتا نا، بچتے مر جاتے لوگ۔ تو ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سے دعا کرو میرے بھائیو، اللہ ایسے ذلیل کرے، ایسی اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسی ذلت کی موت نصیب کرے ان کو کہ پوری دنیا دیکھے، جس طرح ابو جہل مرا۔ ابو جہل بہت ذلت کی موت مرا، اس لیے کہ 2 بچوں نے مارا، بہت ذلت کی موت مرا ہے وہ۔ بس اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں، ایک ہی ہتھیار ہمارے پاس ہے، دعا کا بس، کیونکہ حالات بڑے نازک ہے، جانوں پر جانے جا رہی، بہت ساری ماؤں کی گودیں خالی ہو گئی ہیں میرے بھائیوں۔ اور دیکھو ایک بات بتاؤں، ان کے تو ایمان اور جذبات اور قربان جائے یار۔ ایک بچہ شہادت کو پہنچ رہا ہے، دیکھا نا آپ نے کلپ، دوسرا اس کا بھائی اس کو کلمہ پڑھا رہا ہے، پر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہمارے بچے کو سمجھ میں آئے گی؟ بڑوں کو بھی سمجھ میں نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائیوں۔ ان کے ایمان کا اندازہ لگاؤ تو پھر سینہ تان دیں گے نا، حق کی خاطر پھر سینہ تان دیں گے نا، اس لیے کہ اللہ سے کنیکشن اتنا زیادہ ہے، زبردست کنیکشن ہے اللہ سے، کہ جو اللہ کے گھر کے لیے جان دے دے میرے بھائی۔ ہم تو وقت نہیں دیتے ہیں، ہم تو وقت نہیں دیتے اللہ کے گھر کے لیے۔ دیکھو یہ ابھی اللہ کرے نے جلد سے جلد اللہ پاک مسجد اقصی کو اللہ پاک آزاد فرما دے۔ ہماری مسجد تو آزاد ہے نا، لیکن آباد نہیں ہے، آزاد ہے آباد نہیں ہے۔ جب وہ آزاد ہوگی نا
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے 24 گھنٹے وہاں مسلمانوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم کورونا میں سوتے تھے نا، کورونا میں سب دادا گیری کرتے تھے، نماز تو مسجد میں کروں گا بھائی، کھولو مسجد۔ اب دیا لے کے ڈھونڈنے جائیں گے نا تو بھی نہیں ملیں گے، بھائی کھلی ہے مسجد، آ جاؤ خان صاحب۔ دیا لے کے ڈھونڈنے جائیں گے تب بھی نہیں ملیں گے، جب دادا گیری کرتے تھے اس وقت ایسا لگتا تھا کہ اب مسجدیں کھلے گی نا تو جلدی جانا پڑے گا یار، اب بھر جائے گی مسجدیں۔ لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ کیسے ان کے ایمان کو پہنچ سکتے ہم میرے بھائیوں؟ بس اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے خدا کے دربار میں آنا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا، آباد کرنا پڑے گا۔ آزاد ہے، اذانوں پر پابندی نہیں ہے ابھی الحمدللہ، انتظار مت کرو۔ ہاں، مسجدوں میں تالے نہیں لگے ابھی، انتظار مت کرو، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزاریں گے نا ہماری نسل کو بہت برے دن دیکھنے پڑیں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں پوری کوشش کرو اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، مسجدوں کے پابند بنانے کی۔ تھوڑی دیر بیٹھا کرو مسجد میں، 2-3 منٹ ویسے ہی بیٹھا کرو۔ چلو خدا کا دربار ہے، دوست کی آفس میں چلے جاتے ہیں نا بیٹھنے، یار اچھا چل بیٹھتا ہوں، چلو ٹھیک ہے۔ وہ فرشتوں کا دربار ہے، فرشتوں کی مجلس لگی رہتی ہے، اللہ کا دربار ہے میرے بھائیوں۔ 1-2 منٹ میں زیادہ نہیں کہتا، 10-15 منٹ نہیں کہتا، 1-2 منٹ بیٹھ لیا کرو۔ نماز پڑھ لی، چلو بیٹھتے ہیں اللہ کے دربار میں، رحمتیں اترتی ہے۔ اس طرح 1-2 منٹ عادت پڑیں گے نا تو انشاءاللہ سکون بھی اتنا زبردست ملے گا اور بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق